کبھی پنجاب کے نقشے پر غور کیا ہے؟ ایک ایسا ضلع جو تاریخ، ثقافت اور دیہی خوبصورتی کا سنگم ہو، لیکن اکثر اپنے زیادہ مشہور پڑوسی بہاولپور کی چکا چوند میں کہیں کھوسا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم اسی چھپے ہوئے خزانے ضلع بہاول نگر کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا موضوع ہے۔ آج کی ہماری یہ تفصیلی گفتگو پنجاب کے جنوب مشرقی کونے میں آباد ضلع بہاول نگر کے گرد گھومے گی۔ ہمارے پاس اس ضلع کی تاریخ، آبادی، معیشت، اہم مقامات اور ثقافت سے متعلق کافی معلومات ہے۔ جی ہاں۔ اور ہمارا مشن ہے کہ ان معلومات کی گہرائی میں اتر کر بہاول نگر کی منفرد شناخت کو سمجھیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف حقائق بیان کرنا نہیں، بلکہ بہاول نگر کی روح کو سمجھنا ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اس کی موجودہ حیثیت کیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو اسے پنجاب کے دوسرے علاقوں سے ممتاز کرتی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس دلچسپ کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں اس پرت کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ نقشے پر ہے کہاں آخر بہاول نگر۔ جی، یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے بالکل جنوب مشرقی کنارے پر ہے۔ اچھا، یعنی سرحد کے قریب؟ جی ہاں، اس کی سرحدیں مشرق اور جنوب میں ہندوستان کے راجستھان سے ملتی ہیں۔ اوہ، تو یہ ایک سرحدی ضلع ہے۔ بالکل، اور یہاں سے اگر دیکھیں تو بہاولپور مغرب میں کوئی 175 کلومیٹر، ملتان تقریباً 240 کلومیٹر اور لاہور وہ شمال میں کوئی 285 کلومیٹر دور ہے۔ ٹھیک۔ اور اس جغرافیائی محل وقوع میں جو چیز جان ڈالتی ہے نا، وہ ہے دریائے ستلج۔ ستلج دریا؟ جی، جو اس ضلع کی شمالی سرحد بناتا ہے۔ اور پھر اسی دریا سے نکلنے والی نہریں، خاص طور پر فورٹ واہ اور ایسٹرن صادقیہ، یہ سمجھیں کہ علاقے کی زندگی کی لکیریں ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے ایک نیم بنجر زمین کو سرسبز کھیتوں میں بدل دیا ہے۔ یہ ضلع تقریباً 8,878 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ کافی بڑا رقبہ ہے۔ اور یہ پنجاب کے اہم زرعی علاقوں میں سے ایک ہے، اور اس کی سرحدی حیثیت اس نے بھی صدیوں سے اس کی تاریخ، ثقافت اور لوگوں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے راستوں اور تہذیبوں کا آپ کہہ لیں سنگم رہا ہے۔ اب ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ اس کی تاریخ کیسی ہے؟ جی، تاریخ تو بہت دلچسپ ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ، جسے آج ہم بہاول نگر کہتے ہیں، ملتان، دہلی اور راجستھان کی راجپوت ریاستوں کے درمیان ایک اہم تجارتی گزرگاہ تھا۔ بالکل۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا رجحان والی۔ کچھ لوگ اسے ابھا بھی کہتے تھے۔ جی ہاں، رجحان والی یا ابھا۔ اور اسی دور میں صوفیہ کرام کی آمد و رفت بھی رہی، جس نے اسے ایک روحانی پہچان دی۔ تصور کریں، اونٹوں کے قافلے گزر رہے ہیں اور ساتھ ہی صوفی بزرگوں کی تعلیمات بھی عام ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ پھر 18ویں اور 19ویں صدی آئی تو یہ علاقہ ریاست بہاولپور کا حصہ بن گیا۔ اچھا، نوابوں کی ریاست کا؟ جی، عباسی خاندان کے نواب حکمران تھے ریاست بہاولپور پر، اور وہ اپنی انتظامی صلاحیتوں اور ترقیاتی کاموں کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اس علاقے کی قسمت بدلنے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر نہری نظام کی تعمیر پر توجہ دی، بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا اور کسانوں کو یہاں آباد ہونے کی ترغیب دی۔ تو ترقی کا آغاز وہاں سے ہوا؟ جی، ان کی سرپرستی میں روجھانہ والی جیسے چھوٹے گاؤں بھی اہمیت اختیار کرنے لگے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 1904 میں برطانوی راج کے دوران ایک بڑا اہم موڑ آیا۔ جی۔ انگریز حکومت نے بہاولپور سے بھٹنڈا تک ایک نئی ریلوے لائن بچھائی۔ بھٹنڈا تو اب سرحد پار ہندوستان میں ہے۔ بالکل۔ اس ریلوے لائن نے روجھانہ والی کی قسمت ہی بدل دی۔ ریاست کے اس وقت کے نواب تھے بہاول خان پنجم۔ ان کے اعزاز میں روجھانہ والی کا نام بدل کر بہاول نگر رکھ دیا گیا۔ اچھا، تو یہ نام اسے پڑا۔ جی ہاں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نیا ریلوے اسٹیشن ایک بڑے تجارتی مرکز میں بدل گیا۔ جہاں پہلے قافلے پڑاؤ ڈالتے تھے، اب وہاں سے کپاس، گندم، سرسوں، مویشیوں سے لدی ٹرینیں ملک کے دوسرے حصوں تک سامان پہنچانے لگیں۔ یعنی معیشت کو بہت فروغ ملا اس سے۔ بالکل۔ پھر آیا 1947، پاکستان بنا، تقسیم ہند کا وہ مشکل وقت۔ جی۔ اس دوران ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد بہاول نگر میں آباد ہوئی۔ اچھا، یہاں بھی مہاجرین آئے؟ جی ہاں، کافی تعداد میں، اور یہ لوگ اپنے ساتھ صرف امیدیں نہیں لائے تھے،
बल्कि अपने हुनर, अपनी रिवायात, अपने खाने, अपनी सकाफत के रंग भी लाए। तो इससे इलाके में तनव्वुर पैदा हुआ। बिल्कुल, उसने बहावल नगर के समाजी ताने बाने को मजीद मुतनव्वे और मजबूत किया। वक्त गुजरने के साथ ये मामूली रेलवे कस्बा तरक्की करके एक जिला बन गया। इंतजामी तौर पर उसे 5 तहसीलों में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी तहसीलें हैं? ये हैं बहावल नगर, चिश्तियाँ, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद और मंचनाबाद। और हर तहसील की ना अपनी एक अलग पहचान महसूस होती है। अच्छा, आबादी की बात करें तो 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक जिला बहावलनगर की कुल आबादी 35.5 लाख से तजावुज कर चुकी है, यानी 3,55,342। जी, ये पंजाब के गुंजान आबाद जिला में से एक है। और इनमें से सबसे ज्यादा आबादी बहावलनगर तहसील में है, जो तकरीबन 10 लाख के करीब है, 9,76,049। जी, और इन आदादोशुमार में एक पहलू खास तौर पर काबिल गौर है। वो क्या? तकरीबन 73% आबादी यानी अक्सरियत देही इलाकों में रहती है, सिर्फ 27% शहरी इलाकों में। ओ, यानी ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये बहावल नगर की रूह का अक्कास है। ये जाहिर करता है कि इस जिले की मईशत, तर्ज जिंदगी और सकाफत की जड़ें किस कदर गहराई से ज़राअत में पेवस्त है। सही। जुबान कौन सी बोली जाती है? गालिब अक्सरियत तकरीबन 94% पंजाबी बोलती है। अच्छा। जबकि उर्दू और सराइकी बोलने वाले भी मौजूद हैं। शरह ख्वानगी मजमूई तौर पर 57% के करीब है। ये तो औसत से कुछ कम लग रही है। जी, लेकिन इसमें एक फ़र्क नुमाया है। मर्दों में ये शरात तकरीबन 64%, जबकि ख़वातीन में 50% के करीब है। ओहो, ये तो बड़ा फर्क है। जी, और देही इलाकों में ये फ़र्क और भी ज़्यादा है। हालांकि ये बात भी है कि हालिया बरसों में तालीमी मंसूबों की बदौलत कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। चलें, ये अच्छी बात है। और जब ज़राअत का जिक्र आया है तो मैंने सुना है बहावल नगर को जुनूब मशरिकी पंजाब का ब्रेड बास्केट यानी अनाज का गोदाम कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। और ये कोई मुबालगा आराई नहीं है। जिला की निस्फ से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत बराह रास्त ज़राअत से वाबस्ता है। वाह! यहाँ की ज़मीन वाकई सोना उगलती है। अहम फसलों में नकदो आवर फसलें देखें तो कपास, गन्ना और चावल, ये मकामी जिनिंग फैक्ट्रियों और राइस मिल्स की रौनक हैं। ठीक। फिर बुनियादी ग़िज़ाई फसलें हैं जैसे गंदम, मकई और जौ। और मौसम बहार में तो सरसों और सूरजमुखी के खेत यूं लगता है जैसे पूरे इलाके पर एक सुनहरा कालीन बिछा दिया गया हो। कितना खूबसूरत मंजर होगा। जी बिल्कुल। और अगर हम इसे वसी तनाजुर में देखें ना, तो बात सिर्फ बड़ी फसलों तक महदूद नहीं है। अच्छा। बहावल नगर में फलों के बागात भी हैं, खासतौर पर तुरशावा फल जैसे किन्नू, माल्टा, फिर अमरूद और आम। उनकी खुशबू और मिठास दूर दूर तक मशहूर है। इसके अलावा सब्जियों के फार्म भी हैं, जहां गाजर, प्याज, आलू, टमाटर, गोभी जैसी सब्जियां बड़े पैमाने पर काश्त होती हैं। यानी ज़राअत बहुत मुतनव्वे है। जी, लेकिन जो चीज़ वाकई मुतासिरकुन है वो ये है कि ज़राअत में यहाँ एक पूरा मकामी माशी निज़ाम तश्कील दिया है। वो कैसे? देखें, कपास बिलने की फैक्ट्रियाँ, जिनिंग, तेल निकालने के यूनिट, चावल और आटे की मिलें, यहाँ तक कि साबुन साजी, चाय की पैकेजिंग और छोटे ज़रई आलात बनाने वाली वर्कशॉप्स भी इसी ज़रई पैदावार पर इन्हिसार करती हैं। अच्छा, तो ज़राअत से जुड़ी सनतें भी हैं? बिल्कुल। ये सिर्फ खेतों में काम नहीं, बल्कि खेतों से बाहर भी रोजगार के मौके पैदा करता है, जो ज़िले की मईशत को हैरानकुन तौर पर मुतनव्वे बनाता है। ये वाकई पंजाब की माशी रीढ़ की हड्डी का एक अहम हिस्सा है। जबरदस्त। चले, अब जरा बहावल नगर में घूमने फिरने की जगहों का रुख करते हैं। आपने तारीख में किलों का जिक्र किया था। जी हाँ, इस इलाके की तारीख किलों के जिक्र के बगैर अधूरी है। महकमा आसार कदीमा पंजाब ने बहावलपुर और बहावल नगर के चोलिस्तान के इलाके में, जो एक वसी सहराई खित्ता है, 13 तारीखी किलों की निशानदेही की है। 13 किले? जी, जो गुजरे वक्तों की कहानियां सुनाते हैं। उनमें से एक अहम किला है फोर्ट अब्बास, जो जिले के जुनूबी हिस्से में है। फोर्ट अब्बास तहसील का नाम भी है? जी बिल्कुल। ये कभी रियासत बहावलपुर की एक अहम सरहदी चौकी हुआ करता था। इसका पुराना नाम फूलरा था,
لیکن 1927 میں نواب صادق محمد خان عباسی پنجم نے اپنے بڑے بیٹے محمد عباس کے نام پر اس قصبے اور قلعے کا نام فورٹ عباس رکھ دیا۔ اچھا۔ یہ قلعہ چولستان کے صحرا کے کنارے پر اہم تجارتی راستوں کی نگرانی کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج اصل قلعے کے زیادہ آثار باقی نہیں رہے، لیکن یہ قصبہ تحصیل فورٹ عباس کا انتظامی مرکز ہے۔ اور آس پاس کا علاقہ کیسا ہے؟ وہ بہت منفرد ہے۔ ریت کے ٹیلے، خانہ بدوشوں کی بستیاں اور وہ جگہ جہاں زرخیز زمین آہستہ آہستہ صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ فورٹ عباس کے علاوہ بھی ضلع بہاول نگر میں کئی قلعوں کے نشانات ملتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر اب ظاہر ہے وقت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جی، کون کون سے؟ ان میں میر گڑھ قلعہ ہے، جس کی دیواریں آج بھی کہیں کہیں 28 فٹ تک بلند ہے۔ سرحد کے قریب مرود قلعہ ہے۔ موج گڑھ قلعہ ہے جو 1743 میں تعمیر ہوا اور کہتے ہیں کہ کبھی اس پر چمکدار ٹائلیں لگی تھیں۔ اچھا۔ ان کے علاوہ جام گڑھ، دین گڑھ، خیر گڑھ، نواکوٹ اور بجنوٹ جیسے قلعے بھی ہیں جو اس علاقے کی ماضی کی اسٹریٹجک اہمیت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ صرف پتھر کی دیواریں نہیں، یہ تاریخ کے خاموش گواہ ہیں۔ بالکل۔ قلعوں سے ہٹ کر ایک اور تاریخی مقام جو بہاول نگر کی پہچان ہے وہ ہے یہاں کا ریلوے اسٹیشن۔ اوہ ہاں، ریلوے اسٹیشن تو بہت مشہور ہے۔ یہ 1894 میں روجھان والی اسٹیشن کے نام سے قائم ہوا تھا اور پھر تقریباً 1901 میں نواب بہاول خان پنجم نے اس کا نام بہاول نگر رکھ دیا۔ جی۔ شہر میں عیدگاہ روڈ پر واقع یہ اسٹیشن کبھی ایک انتہائی اہم جنکشن تھا۔ یہاں سے ٹرینیں سماسٹا، امروکا اور فورٹ عباس کے راستے کراچی، دہلی، کوئٹہ جیسے بڑے شہروں تک جاتی تھیں۔ تقسیم سے پہلے دہلی تک۔ جی ہاں، اور 1947 کی تقسیم کے ہنگامہ خیز دنوں میں بھی اس اسٹیشن نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان عملے اور سامان کی منتقلی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اور جو بات اسے اور بھی دلچسپ بناتی ہے وہ یہ کہ یہ صرف ایک اسٹیشن نہیں تھا، یہ اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ واقعی؟ جی، اس کی وکٹورین طرز کی شاندار عمارت، چوڑے پلیٹ فارم، محرابدار برآمدے، اس زمانے کے لحاظ سے جدید اوور ہیڈ پیدل چلنے والوں کا پل، یہاں تک کہ اس کا اپنا ڈیزل سے چلنے والا بجلی گھر، لوکوموٹو انجنوں کی مرمت کی ورکشاپ، ایک ہسپتال، پولیس کوارٹر، مسافروں کے لیے ڈاک بنگلہ یعنی ریسٹ ہاؤس، کھیل کا میدان، کلب اور عملے کے لیے ایک وسیع رہائشی کالونی۔ پورا نظام تھا یعنی۔ بالکل۔ 1930 کی دہائی کے آخر تک 500 سے زیادہ کوارٹر تھے عملے کے لیے۔ یہ سب اس کمپلیکس کا حصہ تھا۔ لیکن اب تو شاید وہ رونق نہیں رہی۔ افسوس نہیں۔ 26 جولائی 2011 کو سما سٹا، امروکا اور بہاول نگر فورٹ عباس سیکشن پر ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ تب سے یہ تاریخی اسٹیشن بڑی حد تک ویران ہے اور اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی زمانے کا مصروف اور شاندار تھیٹر اب خاموش پڑا ہو، جہاں صرف ماضی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ تو افسوسناک ہے۔ جی، مقامی لوگ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر اسے محفوظ کیا جائے، شاید ایک میوزیم یا ثقافتی ورثے کے طور پر۔ بالکل، ایسا ہونا چاہیے۔ تاریخ کی ان گلیوں سے نکل کر اگر آج کی تفریح گاہوں کی بات کریں تو شہر میں ستلج پارک ایک اہم مقام ہے۔ جی، ستلج پارک یہ شہر کے چوکھٹا ارائیں علاقے میں ہے۔ اپنی ہریالی، واکنگ ٹریکس اور بچوں کے جھولوں کی وجہ سے یہ مقامی لوگوں خاص طور پر خاندانوں میں کافی مقبول ہے۔ صبح سویرے سے رات گئے تک کھلا رہتا ہے۔ جی ہاں، شام گزارنے کے لیے اچھی جگہ ہے۔ اور ستلج پارک سے زیادہ دور نہیں بہاول نگر وائلڈ لائف پارک بھی ہے، جسے عام طور پر چڑیا گھر کہتے ہیں۔ اچھا، چڑیا گھر بھی ہے؟ جی، پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا چڑیا گھر نہیں، لیکن علاقے کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر بچوں کے لیے ایک اچھی تفریح گاہ ہے۔ کون کون سے جانور ہیں وہاں؟ وہاں کالے ہرن ہیں، شتر مرغ، خوبصورت مور، لنگور اور بندر جیسے کچھ جانور اور پرندے رکھے گئے ہیں۔ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ چلیں، یہ بھی ایک اچھی جگہ ہے۔ اب ہم بہاول نگر کے ایک اور اہم پہلو، اس کے روحانی مراکز کی طرف آتے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا نام چشتیاں شریف کا آتا ہے۔ چشتیاں شریف، جسے شہر محبت بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ قصبہ اپنی گہری روحانی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔
اس کی بنیاد تقریباً 1265 عیسوی میں حضرت تاج الدین سرور چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی، جو پاک پتن کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رض کے پوتے تھے۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلائی اور اسی دوران شہادت کا رتبہ پایا۔ ان کا مزار، جسے روضہ تاج سرور کہا جاتا ہے، چشتیاں شہر کے مرکز میں واقع ہے۔ ہر سال یہاں ان کا عرس یعنی ان کی وفات کی یاد میں سالانہ اجتماع بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ عرس میں کیا خاص ہوتا ہے؟ اس موقع پر قوالی کی محفلیں سجتی ہیں، وہ روح پرور موسیقی جو صوفیانہ کلام پر مبنی ہوتی ہے، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اور لنگر کا وسیع اہتمام ہوتا ہے، یعنی سب کے لیے مفت کھانے کا بندوبست۔ اچھا۔ ملک بھر سے ہزاروں زائرین یہاں روحانی سکون اور فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مزار کی پرسکون فضا صدیوں پر محیط عقیدت کی کہانی سناتی ہے۔ چشتیاں ہی کی سرزمین سے ایک اور عظیم روحانی پیشوا کا تعلق ہے، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی۔ آپ چشتیہ سلسلے کے عظیم بزرگ تھے۔ آپ دہلی کے مشہور عالم مولانا فخر الدین دہلوی کے مرید تھے اور روحانی طور پر بابا فرید کے 15ویں جانشین مانے جاتے ہیں۔ اچھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ اور روحانی رہنمائی کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے مہار شریف، پاک پتن، ملتان، ڈیرہ غازی خان اور یہاں تک کہ لاہور تک پیدل سفر کیے۔ کافی سفر کیا آپ نے؟ جی، آپ کی تعلیمات اور شخصیت کا اثر اتنا گہرا تھا کہ ریاست بہاولپور کے حکمران امیر بہاول خان عباسی دوم اور عظیم صوفی شاعر خواجہ غلام فرید جیسی ہستیاں بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھیں۔ واہ! آپ کے 40 سے زائد خلفاء تھے، یعنی وہ شاگرد جنہوں نے آپ سے روحانی اجازت حاصل کی اور آپ کے کام کو آگے بڑھایا۔ ان میں تنسا شریف کے حضرت سلیمان تنسوی کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ کی تعلیمات میں ایمان کی پختگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، شریعت کی پابندی اور مخلوق خدا کی خدمت پر بہت زور تھا۔ بہت بنیادی اور اہم باتیں۔ جی بالکل۔ آپ کا مزار بھی چشتیاں شریف میں ہے اور ہر سال اسلامی مہینے ذی الحج کی 1 سے 3 تاریخ تک یہاں عرس منعقد ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جنوبی پنجاب میں چشتیہ سلسلے کو ایک نئی زندگی بخشی۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو میں ہم نے بہاول نگر کے سفر کو دیکھا، رجحان والی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہو کر 35.5 لاکھ آبادی والے ایک اہم زرعی اور سرحدی ضلع تک۔ جی، ایک طویل اور دلچسپ سفر۔ ہم نے جانا کہ کیسے یہ پنجاب کا بریڈ باسکٹ کہلاتا ہے، کیسے یہاں مختلف ثقافتوں کا امتزاج ملتا ہے۔ ہم نے اس کے تاریخی قلعوں کی باقیات دیکھیں، اس کے ریلوے اسٹیشن کی گزری ہوئی شان و شوکت کا ذکر کیا اور چشتیاں جیسے روحانی مراکز کی اہمیت کو سمجھا۔ اختتامی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بہاول نگر صرف ایک ضلع کا نام نہیں، یہ پنجاب کی زمین کی زرخیزی، یہاں کے لوگوں کی محنت، ان کی روحانی گہرائی اور وقت کے ساتھ بدلتے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کا ایک مظہر ہے۔ صحیح کہا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ حال سے ہم آہنگ نظر آتی ہے، جہاں کھیتوں کی ہریالی صوفیوں کے مزارات کی خاموشی سے ملتی ہے، اور یہ ضلع رکاوا نہیں، یہ تعلیم نسواں، بہتر انفراسٹرکچر اور چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آخر میں صرف ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ نوابوں، صوفیوں، قلعوں اور ریلوے لائنوں کی کہانیاں کتابوں میں پڑھنا یا سننا اپنی جگہ، لیکن خود بہاول نگر کا سفر کرنا کیسا رہے گا؟ یہ ایک اچھا خیال ہے۔ یہ پنجاب کے دل کی دھڑکن کو، اس کی اصل روح کو قریب سے محسوس کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے، وہ بھی عام سیاحتی مقامات کے رش سے دور۔ کون جانے یہ تجربہ یادوں میں ہمیشہ کے لیے ایک انمول اضافہ بن جائے۔ بالکل، ایک منفرد تجربہ ہو سکتا ہے۔